سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی سال کا آخری مہینہ ماہ ذی الحج اپنی آب و تاب کے ساتھ اختتام پذیر ہونے کے قریب ہے۔ آنے والا نیا سال اور شروع ہونے والا پہلا مہینہ جو محرم الحرام کے نام سے موسوم ہے، نئے سال کا پہلا دن یعنی یکم محرم الحرام خلیفہ ثانی سسر رسول سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔
اسلامی سال کا آخری مہینہ بھی قربانیوں سے بھرپور ہے، اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور پہلا دن ہی قربانی سے شروع ہوتا ہے۔ ماہ ذی الحج، اس میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، اپنے بیٹے کو قربان کرنا، دوسرے نمبر پہ اسی نسبت سے 18 ذی الحج سن 35 ہجری خلیفہ ثالث دوہرے داماد پیغمبر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور قربانی ہے۔ اور پھر یکم محرم الحرام پہلا دن اسلامی سال کا، صبح کی شہادت سے شروع ہوا۔ اسلامی سال ختم بھی شہادت پہ، اور اسلامی سال کی ابتدا بھی شہادت سے۔ سبق دیا کہ اسلام کا پودا وہ پانی سے نہیں سینچا جاتا، اسلام کا پودا وہ پانی سے پھلا پھولا نہیں ہے، بلکہ اسلام کے پودے کو خون دیا گیا، تب جا کے دنیا کائنات کے اندر یہ اسلام کا پودا پھلا پھولا ہے۔ اور سبق دیا مسلمانوں کو کہ صرف قربانی اس کا نام نہیں ہے کہ اپنے جانور کو ذبح کر دیا جائے، قربانی صرف اس کا نام نہیں ہے کہ اپنے پیسے خرچ کر دیے جائیں، فرمایا نہیں، بلکہ اصل قربانی اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، چاہے شریعت اسلامیہ کا کوئی بھی حکم ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کچھ بھی ہے، جب اللہ اور اس کے پیغمبر کا حکم آ گیا سو اپنی خواہشات کی قربانی دینا لازم ہوگی۔ اگر قربانی دو گے، خواہشات کا خون کرو گے، تب جا کے اسلام میں نام پیدا ہوگا۔ اگر اپنی خواہشات کا خون کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر قرآن مجید کی اس آیت کے مصداق بنو گے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، فرمایا کیا نہیں دیکھا آپ نے کتنے ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا رکھا ہے، خواہشات کو خدا بنا رکھا ہے، مطلب کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا تھا ایسے اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے لگے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام اور اس کا پودا یہ پھلا پھولا ہے تو خون سے پھلا پھولا ہے۔ اسلامی سال کا شروع بھی شہادت اور خون سے، اور اس کی اخیر بھی شہادت اور خون سے۔ فرمایا سبق دیا جب تک قربانی اپنی خواہشات کی اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مقابلے میں ہر قسم کی بدعات کو چھوڑنے کی، جب تک یہ قربانی نہیں دو گے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ تو ایک چھوٹا سا سبق تھا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا۔ باقی آنے والا مہینہ یکم محرم الحرام، اس نسبت سے کچھ باتیں عرض کرنے چاہتا ہوں کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، عظمت یکم محرم الحرام کے حوالے سے چند باتیں عرض کرتا ہوں، اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ جتنے صحابہ کرام کی شان بھی آپ حضرات کے سامنے ان حوالوں سے ذکر کرتا آ رہا ہوں، مجموعی طور پر سارے کے سارے صحابہ کرام عظمت والے، ان کی شان اور عظمت کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے دنیا میں، اس لیے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند فرما دیا، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد صحابیت کا دروازہ بھی بند ہو گیا، نہ کسی نے نبی بننا اور نہ کسی نے صحابی بننا، نبوت کا دروازہ بھی بند
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فرمایا صحابیت کا دروازہ بھی بند ہو گیا، اس لیے کہ نبوت بھی اور صحابیت بھی یہ دونوں درجے ایسے ہیں کہ کوئی بھی آدمی کمائی کر کے نہیں حاصل کر سکتا۔ کوئی بھی آدمی تہجد گزار بنے اور وہ کہے کہ میں نبی بن جاؤں، کوئی آدمی صدقات خیرات کرے اور میں نیکیاں کرے، غریبوں کے کام آئے، مساجد بنائے، مدارس بنائے، اللہ کے دین کا کام کرے اور وہ یہ سوچے کہ میں پیغمبر بن جاؤں، فرمایا کبھی بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ نبوت کا درجہ وہ محنت سے نہیں، وہ میرے رب کے انتخاب سے ملتا ہے۔ وہ میرا رب جسے منتخب فرماتا ہے اسے نبوت کا درجہ ملتا ہے۔ اور دوسری طرف صحابیت کا درجہ بھی، فرمایا کوئی تہجد گزار ہو، کوئی قرآن کا مفسر بنے، جی کوئی محدث بنے اور محنت کرے، ریاضت کرے، عبادت کرے اور سمجھے کہ میں صحابی بن جاؤں، فرمایا صحابیت کا درجہ یہ کسبی نہیں ہے کہ کوئی کسب محنت کر کے صحابی بن جائے، اور میں نہیں، صحابیت کا درجہ یہ وہ بھی ہے جسے میرا رب منتخب کرتا ہے، اسے اپنے پیغمبر کے زمانے میں پیدا فرما کے اپنے محبوب کے قدموں میں پہنچا دیتا ہے۔ تو صحابیت یہ تو ہو گئی بند۔ تمام تر صحابہ کرام اپنی اپنی جگہ پہ شان اور عظمت والے، ان کی شان اور عظمت کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی شان اور عظمت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور یار ہیں، بس اتنی بات کافی ہے۔ اس لیے کہ آپ بھی خود کہتے ہیں کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، اور میں کہ میرے پیارے پیغمبر کے جو دوست، میرے پیارے پیغمبر کے جو یار، وہ میرے پیغمبر کی نسبت سے پہچانے جائیں گے۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ کی کروڑ نعمتیں اور رحمتیں اس مرد کلندر پہ بیان فرما رہے تھے عظمت صحابہ۔ بیان کرتے کرتے باہر ایک آدمی مالٹے بیچنے والا پھر رہا تھا، سنگ ترے، مالٹے کہتے ہیں نا سنگ ترے کو، تو وہ کہہ رہا تھا چنگے سنگ ترے لے لو، اچھے سنگ ترے لے لو۔ حضرت شاہ صاحب نے بیان روک دیا، انہیں فرمایا میری نہ منو، اس مالٹے بیچے ڈالا دیتا مان لے ہو، سنو یہ کیا کہہ رہا ہے، چنگے سنگ ترے، چنگے سنگ ترے، کہتے ہیں اچھوں کا ساتھ، اب اچھوں کے ساتھ مل جاؤ ترے کامیاب ہو جاؤ گے، چنگے سنگ ترے، اور میں اچھوں کا سنگ آپ کو کامیاب کر دے گا۔ تو صحابہ کرام کی شان اور عظمت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ میرے پیارے پیغمبر کے کیا تھے، دوست اور یار تھے، بس نسبت کے ترازو پہ، صحابہ کو اعمال کے ترازو پہ نہیں، صحابہ کرام کو تولنا ہے نسبت کے ترازو پہ کہ ان کی نسبت کن سے جا کے ملی ہے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سارے صحابہ کرام عظمت والے، سب شان والے، سب مقام والے، لیکن کچھ صحابہ کرام کو جو امتیازی خصوصیات سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، ان میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند ایک امتیازی خصوصیات کہ جو صرف آپ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، اور یہ ایسی خصوصیت اور ایسے اوصاف ہیں کہ ان اوصاف کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بھی ہمسر اور ثانی نہیں ہے۔ حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرما رہے تھے راول پنڈی میں، حسن نظامی ایک اردو کا شاعر تھا، سین نہیں تھا شین تھا، اور حضرت شاہ صاحب کے ہر بیان میں وہ آتا، ہر بیان میں حضرت بیان فرما رہے تھے، کھڑا ہو گیا، سوال کیا اس نے، بہت سوال کیا کرتے تھے وہ، شاہ صاحب سے سوال کیا، فرمایا بتاؤ کہ حضرت علی اور حضرت عمر میں فرق کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں حضرت علی میرے والد ہیں، حضرت عمر کا نام لیتے ہیں، بتاؤ ان میں فرق کیا ہے؟ حضرت شاہ صاحب کا جملہ سنیے گا اور پھر اس کی تائید میں حدیث پاک بھی آپ کو سناؤں گا۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا حسن نظامی بے جا، آپ کو سمجھ نہیں آئی میری بات، حضرت علی مرید پیغمبر ہیں، حضرت عمر مراد پیغمبر ہیں۔
حضرت عمر مراد بن کے آئے اور حضرت علی مرید بن کے آئے. اب مراد کیسے بنے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک سنیے گا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اعز الاسلام باحد العمرین بعمر بن الحشام او بعمر بن الخطاب او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے پیغمبر نبوت کے تقریباً 6 سال کے قریب کا عرصہ گزر گیا. 40 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہیں. میرے پیارے پیغمبر جیسے چاہتے ہیں اسلام کا بول بالا ویسے معاشرے کے اندر نہیں پھیل رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں بیت اللہ شریف میں تشریف لے جاتے ہیں اور بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کے اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں. فرمایا اللہم اعز الاسلام باحد العمرین. فرمایا مولا مکہ مکرمہ کے اندر اس وقت 2 عمر رہتے ہیں. باحد العمرین 2 عمر آباد ہیں. بعمر بن الحشام او بعمر بن الخطاب. مولا میں مانتا ہوں تجھ سے کہ ان 2 میں سے ایک کو اسلام کے اندر داخل فرما دے. فائدہ کیا ہوگا؟ اعز الاسلام. اگر تو چاہتا ہے اسلام کو دنیا کے اندر اس کا بول بالا دنیا کے اندر اسلام کی شہرت چاہتا ہے تو میں پیغمبر تجھ سے مانگتا ہوں یا ابو جہل دے دے یا خطاب کا بیٹا عمر عطا کر دے. اور میں میرے پیارے پیغمبر مانگ کے لے رہے ہیں. میرے پیارے پیغمبر حضرت عمر کے لیے خواہش کا اظہار فرما رہے ہیں. اپنی مراد پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. مولا ان 2 میں سے ایک مجھے عطا کر دے. فرمایا 40 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. فرمایا حضرت ابو بکر بھی ہے, حضرت عثمان بھی ہے, حضرت علی بھی ہے, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. فرمایا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام ہیں. لیکن میرے پیارے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا اللہم اعز الاسلام. مولا 40 تو آ گئے لیکن وہ اسلام کا بول بالا نہیں ہوا. وہ اسلام کو عزت اور وقار نہیں مل سکا. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں اگر تجھے اسلام کا بول بالا چاہیے تو 2 عمر میں سے مجھے ایک عمر عطا فرما دے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام رو رو کے دعا کر رہے ہیں. صبح ہوئی ہے. اسی بیت اللہ شریف کے سائے میں یہی عمر ابن الحشام یعنی ابو جہل بہت بڑی میٹنگ بلوائی ہے. سارے سرداران قریش کو اکٹھا کیا. کہتے یہ پیغمبر دیکھیے گا یہ عبداللہ کا در یتیم دن بدن اور زیادہ لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں. آؤ میرے ساتھ ایک وعدہ کرو. ہے کوئی آپ میں سے ایسا نوجوان جو جا کے اس پیغمبر کو نعوذ باللہ قتل کر دے, شہید کر دے اور مجھ سے 100 اونٹوں کا انعام حاصل کرے؟ فرمایا یہ وہ عمر, یہ عمر ابن الحشام جس کے لیے میرے پیغمبر رات کو دعا کر رہے ہیں, وہی صبح کے وقت پیغمبر کے قتل کا مشورہ اور منصوبہ بنا رہا ہے. پھر اللہ کا کرنا یہ عمر ابن الحشام یہ ابو جہل جو اتنی زوردار تقریر کر رہا ہے اس کی تقریر کا سب سے زیادہ جو اثر ہوا ہے وہ عمر بن الخطاب پہ ہوا ہے. وہی 2 آدمی جن کو میرے پیارے پیغمبر نے مانگا ہے.
مولا ان دو میں سے کسی ایک کو مجھے عطا کر دے۔ اب ایک ہے تقریر کرنے والا اور دوسرا جس پہ سب سے زیادہ اثر ہوا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاتھ میں تلوار لے کے کہتے ہیں اے ابو جہل ذرا بتا تو صحیح مجھے اپنی بات پہ پکا بھی ہے کہ نہیں، میں ابھی جا کے یہ کام کر کے آتا ہوں۔ ذرا دیکھیے گا میرے پیارے، فرشتوں نے یہ سما دیکھا، فرمایا مولا یہ کیسا نظام ہے، اللہ کا پیغمبر مانگ رہا ہے، ادھر وہی آدمی قتل کرنے کے لیے نکل رہا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر دار ارقم میں تشریف فرما تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار لیے مکہ شریف کے جناب گلیوں میں دیوانہ وار پھر رہے ہیں، ایک ایک سے پوچھتے ہیں اینا محمد صلی اللہ، بتاؤ تمہارا پیغمبر کہاں ہے؟ ایک صحابی سے ملاقات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں عمر کیوں اتنا غصے میں ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں آج تمہارے پیغمبر کی خیر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے کچھ نہ کہے، ہمارے پیغمبر کو کچھ نہ کہے، پہلے جا کے اپنے گھر کے حالات تو دیکھ، تیری بہن فاطمہ بھی اور تیرا بہنوئی حضرت سعید بھی دونوں مسلمان ہو گئے، ذرا ان کے حال کو تو جا کے پوچھ۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ تو مشہور ہے نا، یہ ایک اور واقعہ بھی مفسرین کرام نے لکھا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا، وہ دیکھیے گا قرآن مقدس کی آیات کے حوالے سے، فرمایا میرے پیارے پیغمبر فرمایا بیت اللہ شریف میں جاتے ہیں، رات کی تاریکی میں جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے فرمایا عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، رب کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا میں بھی چھپتے چھپاتے بیت اللہ شریف کے غلاف میں جا کے چھپ گیا، دیکھیں تو صحیح یہ پیغمبر کہتا کیا ہے، پڑھتا کیا ہے، سنے تو صحیح، سننے میں کیا حرج ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا میرے پیارے پیغمبر قرآن مقدس کا یہ مقام تلاوت فرما رہے تھے، یہ سورۃ الحاق کا 29واں پارہ اور آیت کا نمبر 38 ہے۔ فرمایا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم۔ حضرت عمر فرماتے ہیں سمجھ آئی مجھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا اقسم بما تبصرون، مجھے ان چیزوں کی قسم ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہیں، وما لا تبصرون، اور ان چیزوں کی بھی قسم ہے اے انسان جو تجھے نظر نہیں آ رہی۔ قسم اٹھا کے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں انہ لقول رسول کریم، بے شک میرا پیغمبر جو بات کہہ رہا ہے، جو کلام پڑھ رہا ہے، یہ کسی عام کا کلام نہیں ہے، یہ بڑا عزت والا فرشتہ لے کے آیا ہے اس کے پاس۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جیسے ہی کلام سنائے میرے دل پہ اثر کرنا شروع ہو گیا، دل پہ اثر ہو رہا ہے، یار ہے تو سچی بات جو قسمیں اٹھا کے بیان کی جا رہی ہیں۔ کہتے فوراً میرے دل میں خیال آیا، مجھے ایسے لگتا ہے یہ پڑھنے والا شاعر ہے اور جو کلام پڑھا جا رہا ہے یہ شاعرانہ کلام ہے، کہ اشعار کا اثر انسان کے دل پہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے پیغمبر کی زبان پہ یہ الفاظ جاری فرمائے، فرمایا وما ہوا بقول شاعر، فرمایا اے مخاطب یہ پڑھنے والا شاعر نہیں، جو کلام پڑھ رہا ہے وہ شاعرانہ کلام نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے قلیلا ما تؤمنون، آپ بہت کم اس پر ایمان لاتے ہو، مانتے بہت کم ہو۔ حضرت عمر کہتے ہیں پھر دوسرا سوال میرے ذہن میں آیا، پڑھنے والا جادوگر ہے، جو پڑھا جا رہا ہے وہ جادو ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات اپنے پیغمبر کی زبان پہ جاری فرمائی، فرمایا وَلَا بِقَوْلِ کاہن، فرمایا سن مخاطب تیرے ذہن میں سوال اس کا جواب ہے،
فرمایا پڑھنے والا جادوگر نہیں ہے، جو پڑھا جا رہا ہے وہ جادو والا کلام نہیں ہے، لیکن مقصد یہ ہے قلیلم ما تذکرون، لیکن بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے تو دل و دماغ میں آگ لگ گئی کہ یہ کیسا کلام ہے، ادھر سے سوال آ رہا ہے ادھر سے جواب آ رہا ہے، پھر سوال آیا پھر ہے کیا، نہ شاعرانہ کلام ہے نہ جادو ہے، پھر اثر کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا تنزیل من رب العالمین، فرمایا مخاطب اثر اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ تیرے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب یہ سنا تھا کلام تو پھر دل کی دنیا ہی بدل گئی، اس کے بعد پھر دل میں اسلام کی محبت آئی۔ پھر اگلی بات ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے اپنی بہن کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، اور میں پوچھا کون ہے؟ جواب ملا آپ کا بھائی عمر بن الخطاب ہے۔ اور میں جلدی جلدی دروازہ کھولا، اس سے پہلے قرآن کے وہ رات چھپائے جن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا سوال کیا اپنی بہن سے، فاطمہ سنے مسلمان ہو گئی ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا ہاں بھائی مسلمان ہو گئی۔ کہ پوچھا کیوں نہیں ہے مجھ سے؟ بغیر پوچھے ایمان قبول کر لیا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں عمر کتنا بڑا آدمی ہو کہ تجھے یہ بھی نہیں پتا ایمان قبول کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب بات واضح ہو گئی، جب دلائل سے بات سامنے آ گئی، پھر اجازتوں کی ضرورت نہیں، پھر اپنے رب کی ہدایت کو قبول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ آیا، بہن کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا اتنا مارا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانس پھول رہا ہے، اتنا غصے سے مار رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے ایک ہی بات آگے سے کہی، اے عمر میری بات سن، جس خطاب کا تو بیٹا ہے اور جس خطاب کا خون تیری رگوں میں چل رہا ہے اسی خطاب کی میں بھی بیٹی ہوں، تو خطاب کا بیٹا ہوں کہ کفر میں سخت ہے، تو میں بھی اپنے ایمان میں اتنی سخت ہوں، جان تو دے سکتی ہوں لیکن ایمان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ کہتے ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، آجا کر لے تو ہمارا امتحان، کچھ بھی ہو جائے ہم یہ کام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب بہن کی آواز پہنچی میرے کانوں پہ، دل پہ جا کے چوٹ لگی ہے۔ عمر صنف نازک ہے، ذرا دیکھ تو صحیح عورت ذات ہے، تو مار مار کے تھک گیا لیکن وہ اپنا موقف چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ذرا دیکھ تو صحیح کہ وہ ہے کیا چیز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بہن جی دکھا تو صحیح وہ کون سا کلام ہے جس کی تم تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں اے عمر تیرا دل و دماغ، تیرا جسم وہ کفر کی ناپاکی کی وجہ سے ناپاک ہے، پہلے غسل کر، اس کے بعد تجھے یہ سارا کلام دکھایا بھی جائے گا، سنایا بھی جائے گا۔ حضرت عمر نے غسل فرمایا اور جب سامنے آئے سورۃ طٰہٰ کی پہلی آیات تلاوت فرمائی، فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو
लहुल अस्माउल हुस्ना। ये अल्लाह ताला ने अपना तारुफ करवाया है। और आगे अल्लाह ताला ने आयत नंबर 14 में फरमाया इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी। जैसे ये आयत आई ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ननी अनल्लाह। ये जो पीछे सारी सिफात बयान हुई है, ये इन्हीं सिफात वाला मैं तुम्हारा अल्लाह हूँ, मैं तुम्हारा माबूद हूँ। इल्ला अना फअबुदनी, ये सिफात सिर्फ मेरे अंदर है, लिहाजा मेरी इबादत करो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो सारे दिल की खलश, वो दिल की शिद्दत, वो गुस्सा दूर हो गया और रो रहे हैं जैसे ये आयत आई, रोते रोते कहते हैं नाम 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 मौला, समझ आ गई तू ही हमारा रब है, तेरे अलावा हमारा कोई नहीं है। अब रोते रोते हाथ में तलवार है, पूछते बताओ तुम्हारा पैगंबर कहाँ है, कहाँ मिलेगा? क्या दारे अरकम में मुकीम है अल्लाह के प्यारे पैगंबर? हजरत उमर फारूक जा रहे हैं दारे अरकम की तरफ। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे प्यारे पैगंबर के पहरेदार बन के दरवाजे पे बैठे। दरबाने पैगंबर, आपके चचा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबे किराम ने देखा, अल्लाह के प्यारे पैगंबर भी देख रहे हैं। पर मैं हजरत उमर आ रहे हैं, पर मैं हाथ में तलवार है। सहाबे किराम फरमाते हैं या रसूलल्लाह आज तो खैर नहीं है। उमर आ रहा है, तलवार लेके आ रहा है। हजरत अमीर हमजा फरमाते हैं परेशान ना हो, अगर नेक इरादे से आ रहा है तो ठीक, अगर इरादा अच्छा नहीं है तो उमर की तलवार होगी, उमर की गर्दन कलम कर दूंगा। मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया मेरा चचा हौसला, सब्र कर, आज उमर आ नहीं रहा, इसे तो मेरी दुआ लेके आ रही है। ये ऐसे नहीं आ रहा, इसे लाया जा रहा है। हजरत उमर आए, जैसे ही मेरे प्यारे पैगंबर को देखा, फरमाया भूल गई सारी बातें, तलवार को रखा, सीधा मेरे प्यारे पैगंबर के कदमों में जाके गिरा। कहते या रसूल अल्लाह, तुझे देखा न था तो तेरी चाहत न थी, तुझे देखा न था तो तेरी चाहत न थी, देखा तुझे तेरे ही हो के रह गए। फरमाया या रसूल अल्लाह, जो हो गया सो हो गया, जो गुजर गया सो गुजर गया। आज उमर तुम्हारा गुलाम बन के आ गया, पिछली खताओं को माफ कीजिए और आज के बाद उमर आपसे वादा करता है आपकी गुलामी में जिंदगी गुजारेगा। शायर ने इसकी मंजर कशी की, शायर कहते आज बाजार गए थे हम, कहते आज किसी के खरीदार बनके बाजार गए थे हम, बिके उन्हीं के हाथ जिनके खरीदार थे हम। कहते उन्हीं के हाथों ही बिक गए जिनके खरीदार बन के गए थे। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने हजरत उमर को उठाया, उठा के सीने से लगाया, कलमा पढ़ाया, ज़ारों कतार रो रहे। इधर मेरे प्यारे पैगंबर ने सीने से लगाया, उधर सहाबा कराम ने नारे तकबीर बुलंद किया। अल्लाह ताला ने ये आवाज उठाई, उधर अबू जाल बैठे बैतुल्ला के साए में इंतजार कर रहा है। खत्ताब का बेटा अभी खबर लेके आया, अभी वापस आया। जैसे नारे तकबीर बुलंद हुए, अल्लाह ताला ने ये आवाज उठा के अबू जाल के कानों पे पहुंचाई। बैठा था, जैसे सुनी फौरन खड़ा हो गया। कहते मुझे ऐसे शक पड़ता है आज उमर भी मेरे हाथों से गया, आज उमर भी मेरे हाथों से गया। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हैं, मेरे प्यारे पैगंबर का चेहरा तकते जा रहे हैं। कहते या रसूल अल्लाह, आज तो जिंदगी का मजा आ गया, आज तो जीने का मजा हासिल हो गया। थोड़ा सा वक्त गुजरा है, सहाबा कराम उठ रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। हजरत उमर ने सवाल किया या रसूल अल्लाह, क्या इन लोगों को मेरा आना पसंद नहीं आया, कहाँ जा रहे हैं? महफिल से उठ के अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया उमर नमाज का टाइम होने लगा है, ये तैयारी कर रहे हैं नमाज की।
حضرت عمر فرماتے ہیں رسول اللہ کہاں پڑھنی ہے نماز؟ فرمائے جہاں بیٹھے ہیں ادھر ہی ادا کرنی ہے۔ فرمائے یا رسول اللہ بیت اللہ کس لیے؟ بیت اللہ کس لیے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا عمر ہے تو ہمارے لیے، لیکن تیری برادری وہاں جانے نہیں دیتے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ عمر بھی مسلمان ہو اور چھپ چھپ کے عبادت ہو، عمر کے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی تلوار ہاتھ میں لیے نکلے، میرے پیارے پیغمبر کو ساتھ لیے بیت اللہ شریف میں گئے۔ ابو جہل اس کی پارٹی ساری بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں سن لو آج عمر محمد عربی کا غلام بن گیا، آج ہم اعلان بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے۔ ہے کسی میں جرت تو عمر کا راستہ روک کے دکھائے، عمر کا راستہ روک کے دکھائے۔ ہے کوئی مائی کا لال تو آئے عمر کے راستے میں۔ اس لیے تو میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا، فرمایا عمر میرے پیارے تو ایسا میرا صحابی ہے، تو جس گلی سے گزرتا ہے شیطان تیرا راستہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ہاں شیطان تو راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ 14ویں صدی کا شیطان نہیں بخش رہا، شیطان جو ابلیس وہ تو راستہ چھوڑ دیتا ہے، وہ راستے میں نہیں آتا۔ یہ 14ویں صدی کا شیطان چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت عمر فاروق مراد پیغمبر سارے آئے، حضرت عمر آئے نہیں لائے گئے۔ یہ ایسی صفت ہے میرے دوستوں، یہ ایسی وصف اور ایسی شان اور عظمت ہے کہ اس عظمت اور شان میں حضرت عمر کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے۔ پھر اس سے بھی بڑی شان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا سنو میرے پیارے صحابہ، اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا، لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا، لکان عمر، تو حضرت عمر فاروق کو پیغمبر بنایا جاتا۔ کیوں فرمایا میرے پیغمبر نے؟ اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر فرمایا وہ اوصاف، وہ کمال، وہ عظمتیں موجود تھی جو مزاج نبوت کے بالکل قریب تر تھی، جو نبوت کے مزاج کے قریب ترین تھی۔ اس لیے میرے پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی ہوتا، ہے تو نہیں، اگر کوئی ہوتا تو وہ میرا عمر ہوتا، لیکن سن رکھو میرے پیارے صحابہ، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا میں آخری پیغمبر ہوں، اور آخری پیغمبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کسی نے نبی بن کے نہیں آنا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عمر وہ صحابی ہے، الفاظ سنیے گا، الفاظ سنیے گا میرے پیارے پیغمبر کے، مخاطب کر کے فرمایا انت لسان من اللہ۔ فرمایا عمر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تو اللہ تعالیٰ کی زبان ہے۔ الفاظ سنیے گا، انت لسان من اللہ، فرمایا مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے تو اللہ تعالیٰ کی زبان ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا اس کے پیچھے بھی ریزن ہے، اس کے پیچھے بھی سبب ہے۔ فرمایا غزوہ بدر کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے فتح نصیب فرمائی ہے۔ فرمایا بڑے بڑے فرشتے ہیلپ کرنے کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فاتح بنایا۔ اس کے جواب میں 70 کفار مارے گئے، 70 قیدی بن گئے، باقی سارے جان چھڑا کے سب کچھ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ فرمایا جو 70 آدمی قیدی ہوئے ہیں، میرے پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام سے مشورہ شروع فرمایا بتاؤ میرے صحابہ ان 70 کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ فرمایا مختلف آراء آئی ہیں۔
میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، میں میرے یار غار تیری کیا رائے اور مشورہ ہے؟ حضرت ابو بکر نے عرض کی، یا رسول اللہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ہیں تو اپنے جاننے والے، ہیں تو رشتہ دار، ہیں تو اپنے خاندان کے لوگ، چلو ایسا کرتے ہیں ان سے جزیہ لے لیتے ہیں، بدلہ لے لیتے ہیں، کچھ فدیہ دے دیں، پیسہ دے دیں، جو پیسہ ادا کرے گا اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ اگر کسی کے پاس پیسہ روپیہ نہیں ہے تو پھر ایسا کرتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں وہ مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، ان کو پھر بھی آزاد کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر سے مشورہ لیا، میں عمر تمہارا کیا مشورہ ہے؟ حضرت عمر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر میں عمر کا مشورہ مانگو گے تو عمر کا مشورہ تو یہ ہے کہ عمر کا رشتہ دار ہو اور عمر کی تلوار ہو، عمر کو دیا جائے، عمر اپنی تلوار سے اس کو قتل کرے۔ ابو بکر کا رشتہ دار ابو بکر کے ہاتھوں قتل ہو، سب یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ پھر جائیں گے مکہ میں، پھر جا کے انہوں نے آپ کے خلاف، اسلام کے خلاف انہوں نے اپنی طاقتیں استعمال کرنی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر مشورہ دینا لازم تھا، آپ کو مشورہ پسند آیا حضرت ابو بکر صدیق کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات طے فرما دی، فرمایا جزیہ ادا کریں، فدیہ دیں، تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ ادھر سے میرے پیارے پیغمبر نے یہ اعلان فرمایا، ادھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا یہ مقام نازل فرما دیا، فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر یہ آپ کو بادشاہیانے شان نہیں تھی، یہ آپ کے بعد مناسب نہیں تھی کہ آپ کے قبضے میں جنگی قیدی آئے ہیں اور آپ نے بغیر قتل کرنے کے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کیوں چھوڑا ہے آپ نے حضرت عمر کے مشورے کو کیوں رد فرمایا؟ تریدون عرض الدنیا، میرے پیارے پیغمبر تم بھی دنیا کے مال و دولت کو چاہنے لگے ہو، واللہ یرید الآخرہ، میں اللہ تعالیٰ کو دنیا نہیں مجھے تو آخرت چاہیے۔ میرے پیارے پیغمبر آپ نے حضرت عمر کے مشورے کو کیوں رد کیا ہے؟ کیوں انہیں جزیہ لے کے آزاد فرمایا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر جیسے ہی آیات آئی فرمایا بڑے پریشان ہوئے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی آیات کا نازل کرنا، فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ حضرت عمر ٹھیک کہہ رہے تھے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی ہمارے لیے، فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر یہ آیت نازل نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر اگر میں اللہ تعالیٰ پہلے سے یہ بات لکھنا چکا ہوتا کہ اپنے پیغمبر کو میں نے عذاب نہیں دینا، اپنے پیغمبر کے صحابہ کو عذاب نہیں دینا، آج تم پر عذاب ضرور نازل ہو جاتا۔ اور میرے پیارے پیغمبر نے بھی فرمایا میں اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ رہا تھا، اگر آج عذاب نازل ہوتا تو حضرت عمر کے سوا کوئی بھی باقی نہ رہتا۔ فرمایا کہ حضرت عمر کے مشورے کو میرے پیارے پیغمبر نے رائے کو ٹھکرایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے رائے کی موافقت کی ہے، فرمایا عمر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا انت لسان من اللہ، عمر مجھے ایسے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی زبان ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ تو زبانوں سے پاک ہے، لیکن آپ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ فرمایا جو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے اسی کا قرآن بنا کے نازل فرما دیا۔ اور قرآن مجید میں ایک مقام نہیں، تقریباً 25 مقام سے زیادہ ایسی جگہ کہ جہاں زمین پہ حضرت عمر بولے ہیں
اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ کا قرآن بنا دیا، انہی الفاظ کا قرآن بنا دیا۔ 20 مقام ایسے ہیں، 20 مقام۔ قرآن مجید کے ایک اور مقام دیکھیے گا، یہ 22واں پارہ میرے سامنے ہے، سورۃ الاحزاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کا انداز دیکھیں، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ 22واں پارہ سورہ احزاب اور آیت کا نمبر 59 ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کے پاس آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں مدینہ شریف کے اندر، فرمایا لونڈیاں بھی پھر رہی ہوتی ہیں، غلام عورتیں بغیر کسی پردے کے، ساتھ میں ہماری عورتیں بھی جا رہی ہوتی ہیں۔ فرمایا منافقین جان بوجھ کے مسلمان عورتوں کو تنگ کرتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ کیوں ایسے کرتے ہو تو آگے سے جواب دیتے ہمیں کیا پتہ ہے یہ آپ کی عورتیں ہیں یا کہ لونڈیاں جا رہی ہیں یا غلام عورتیں جا رہی ہیں، ہمیں اس میں کیا فرق ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا یا رسول اللہ یہ شرارتیں کرتے ہیں پھر بچ جاتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں بچ جاتے ہیں اس بات سے کہ ہم نے تو اس کی وجہ سے یہ بات کی تھی۔ فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ مسلمان عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہو، جیسے ہی گھر سے باہر نکلیں باقاعدہ طور پر اپنے آپ کو ڈھانپ کے نکلیں، تاکہ فرق محسوس ہو کہ یہ مسلمان عورت جا رہی ہے یا یہ ایک لونڈی جا رہی ہے، اس کا فرق ہو۔ اس کے بعد بھی اگر منافقین نے کوئی ایسا کام کیا تو پھر عمر کی تلوار سے انہیں کوئی بھی نہیں بچا پائے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، میرے حضرت رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا عمر میرے پیارے یہ حکم رب دے تو دے سکتا ہے، میں پیغمبر تو اس کا منتظر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا یہ مقام نازل فرما دیا، فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے پیارے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قل فرما دیجئے لازواجک اپنی بیویوں سے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور مومنوں کی عورتوں سے کیا فرمانا ہے؟ فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، فرمایا جب بھی تم باہر نکلو اپنے پورے جسم کو ایک بڑی چادر سے ڈھانپ لیا کرو، ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین، اس میں پہچان کرنا آسان ہو جائے گا کہ یہ مسلمان با پردہ عورت جا رہی ہے، آپ کو کوئی تکلیف بھی نہیں دے سکے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، فرمایا یہ رب کی رحمت ہوئی ہے تمہارے اوپر، یہ رب کی خاص رحمت ہے کہ جس نے تمہیں پردے کا حکم دیا، لیکن کس کے کہنے پہ، کس کے مشورے پہ؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امت پہ بڑے بڑے احسان ہیں، ان میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ حضرت عمر نے آپ کی اور میری بیٹیوں اور ماؤں کی عزت کو محفوظ کیا ہے۔ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ جی کیا ہے کہ نہیں کیا؟ شاباش بولے، یہ ہے نا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، وہ الگ بات ہے جی، لیکن اصل میں تو حفاظت عصمت، عزت کی حفاظت کی اسلام نے، اور پھر وہ ذریعہ بنایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کیوں؟ تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ میں اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق کو مقام کون سا عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تاکہ کوئی بھی زبان کھولنے والا پہلے یہ سوچے یہ کہ میں کس کے خلاف بات کر رہا ہوں، میں کس کے خلاف بات کر رہا ہوں۔ ہاں، حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بیٹے کا میں بیان سن رہا تھا، حضرت عطا المحسن صاحب کا۔ وہ بڑے جلالی طبیعت کے تھے نا،
اور بڑے غصے میں وہ فرما رہے تھے میں نہیں مانتا کسی تاریخ کو, میں نہیں مانتا تبری کو, میں نہیں مانتا ابن کثیر کو, کسی کو نہیں مانتا جو صحابہ کے خلاف بھونکتی ہے, کوئی تاریخ نہیں مانتا. آپ جائیں تاریخ کی طرف, ایسے قرآن اٹھایا, آپ جائیں تاریخ کی طرف, میں رب کے قرآن کو سینے سے لگا کے اس قرآن کو پڑھ کے کہتا ہوں دنیا کائنات کی تاریخ غلط ہو سکتی ہے, رب کے پیغمبر کے صحابہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے. کیوں کہ صحابہ کے ایمان کی گواہی کس نے دی ہے؟ قرآن نے. الفاظ دیکھیے گا, فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہ کس نے فرمایا؟ یار ایسے بے زور لوگ ہیں یار, کوئی سبحان اللہ نہیں, کوئی الحمدللہ نہیں, قرآن سن رہے ہیں, پیغمبر کے صحابہ کی شان سن رہے ہیں, پیغمبر کی زبان سن رہے ہیں, کوئی سبحان اللہ, ایمان تازہ نہیں ہو رہا, تو پھر کیسے میں مانوں ہو رہا ہے؟ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں, رب کی رضا کے لیے سبحان اللہ کہیں. فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. فرمایا میرے پیارے پیغمبر, میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں, میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ہاتھوں سے تیرے صحابہ کے دل پہ ایمان کو لکھ دیا. کس کو لکھ دیا؟ ایمان کو لکھ دیا. اب جو بھی کہے, جس طرح کہے, ہمیں رب کی زبان پہ, رب کی لکھت پہ یقین ہے. فرمایا میں نے تیرے صحابہ کے دلوں پہ ایمان مکمل طور پہ لکھا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون. فرمایا میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں, فرمایا ان کے دلوں کو میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے خوبصورت بنایا. دوسری چیز وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ, میں نے تیرے صحابہ کے دلوں میں کفر کی نفرت کو بھر دیا. والفسوق والعصیان, ہر قسم کی نافرمانی, ہر قسم کے گناہ کی نفرت کو صحابہ کے دلوں میں کس نے رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تیرے صحابہ کے دلوں میں نفرت رکھی, کفر کی نفرت رکھی, نافرمانی کی نفرت رکھی میں اللہ تعالیٰ نے, ہر قسم کے گناہوں کے. فرمایا جب گناہوں کی نفرت میرے رب نے رکھی ہے, نیکیوں سے محبت میرے رب نے رکھی ہے, ایمان ان کے دلوں میں میرے رب نے رکھ دیا, میرے رب نے اپنی رحمت کے ہاتھوں سے ایمان کو لکھ دیا. اور میرے پیارے, تبھی اللہ تعالیٰ نے ایوارڈ عطا فرمایا اپنے صحابہ, اپنے پیغمبر کے صحابہ کو. فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا. میرے پیغمبر اب اس آسمان کی چھت کے نیچے قیامت تک کوئی بھی انسان چاہتا ہے کہ سچے مومن دیکھوں, تو میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں حق سچ کے مومن ہیں تو میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں. تو تاریخ جو کچھ کہے ہم نے ادھر نہیں جانا. صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں, صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں, اس لیے صحابہ کی شان کو دیکھنے کے لیے قرآن کو پڑھنا ہوگا, قرآن کو پڑھنا ہوگا, تب جا کے بات واضح ہوگی. ادھر ادھر جتنا مرضی پھرتے رہو گے میرے پیارے, اور میں ہمیشہ گمراہی کے راستے پہ جاؤ گے, اس لیے کہ تاریخ لکھی ہے آپ اور میرے جیسے انسانوں نے, اس میں غلطی ہو سکتی ہے, لیکن قرآن نازل کیا میرے رب نے, اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی میرے رب نے لیا. سب کچھ غلط ہو سکتا ہے, سب کچھ اس میں فرق آ سکتا ہے, لیکن رب کے قرآن میں ایک زیر زبر کا بھی فرق نہیں آ سکتا. جب قرآن اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں نازل ہوا تھا, تو ماننا پڑے گا کہ میرے پیغمبر کے سارے صحابہ, چاہے کوئی پہلے آنے والا ہے چاہے کوئی بعد میں آنے والا ہے, سب کے بارے میں فرمایا لا یستوی منکم, فرمایا جو تم میں سے فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے, جو فتح مکہ سے بعد میں مسلمان ہوئے, فرمایا یہ دونوں درجات میں برابر نہیں ہیں, لیکن کلن وعد اللہ الحسنى, میں اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے.
جب میرے رب نے وعدہ کر دیا تو پھر بات ہی ختم، بحث ہی ختم، مناظرے ہی ختم، سب کچھ ختم۔ اب ایمان بچنا ہے تو صرف اسی صورت میں کہ ہمیں پیغمبر کے صحابہ سے کیا ہوگی؟ محبت ہوگی۔ تو آج صرف ایک ہی بات میں عرض کر چکا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے فرمایا کہ سارے صحابہ مرید بن کے آئے اور حضرت عمر فاروق میرے پیغمبر کی مراد بن کے آئے۔ جو کچھ کہا سنا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔